جو بھی سانیہ ہوا ایسے سانیات پہ پھر آدمی کیا سوچتا ہے یا کیا؟ ہاں یہ سوال ہے. دیکھو میں بڑی دیر سے آپ کو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ میں نے کس طرح کہا. موٹی موٹی کی بات میں نے یہ کہا کہ جسے آپ مشرقی پاکستان کہتے تھے بنگلہ دیش، وہاں کا مسلمان اذیت سے گزارا گیا. یہ بات آپ کو یاد ہے نا کہ وہاں کے مسلمان اذیت سے گزرا. ہندوستان کے اندر رہنے والا مسلمان اذیت سے گزر رہا ہے، یہ بھی آپ کو بات پتہ ہے. عراق میں رہنے والے مسلمان تکلیف میں ہیں، ایران میں رہنے والے مسلمان بھی کارسپانڈنگلی آسودگی میں نہیں ہیں. جواباً افغانستان جو آپ کے قریب ہے اور وہ اپنے تمام اسلام کے باوجود تکلیف میں ہے، وہ تو آپ کے پاس ان کی تکلیف موجود ہے. اور چلتے چلتے ایک پاکستان ایک ایسا خطہ تھا یا ہے جہاں کا مسلمان کسی ابتلا سے دو چار بظاہر نہیں ہوا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ پھر میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ ابتلا میں نہیں ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ صورت ہے کہ یہ بہت لاڈلے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، یا یہ ہے کہ ان کی باری بعد میں آئے گی، شاید زیادہ ہی خطرناک نہ ہو، ان کو موقع دیا جا رہا ہے. تو اب بھی آپ لوگ جو مسلمانان پاکستان ہیں، کراچی میں ہوا، اسلام آباد میں کچھ واقعہ ہوا، اب یہ دیکھو کہ واقعہ کیا ہوا. کچھ لوگ مر گئے، روز مرتے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں مرے، وہ کئی جگہ سے نہیں مرتے. کچھ لوگوں پہ خوف طاری کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے، واقعہ کیا ہے کہ ایک چلتی پھرتی زندگی میں ایک باہر سے آنے والی ایک چیز اب آگے شامل ہو گئی ہے. اس باہر سے آنے والا خوف کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہماری خواہش کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہماری احتیاط کے باوجود کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہے واقعہ. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. مقصد جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ تو حکومت کو پتہ ہے. ہم ایک بات ہے کہ سادہ سی رواں زندگی کی روش میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے یہ پتہ چلا کہ زندگی جو ہے کسی مصیبت سے گزر گئی. اب آپ کے ذمہ دو کام آ گئے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں وہ رجوع کریں گے حکومت، اینٹی حکومت، سیاست، اینٹی سیاست، حالات زندہ باد مردہ باد. کچھ لوگ جن کے ایمان قوی ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ یا رب العالمین اب مہربانی فرما. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ وہ لوگ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر جائیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں کسی ابتلا سے ہمیں محفوظ کر، بھائی ہمیں اتنا ہی کافی ہے. اگر یہ اس کی طرف سے لیا جائے، اللہ کی طرف سے اس واقعے کو لیا جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فوری طور پر اہتمام ہونا چاہیے. اور اگر اس کی طرف سے ابھی تک نہیں لیا تو پھر کب لیں گے؟ آنکھیں بند ہونے کے قریب ہیں اور آنکھ ابھی نہیں کھلی ہے تو یہ بڑا خطرہ ہے. یہ واقعہ نیگلیجنس سے ہوا، سیبوٹیج سے ہوا، اچانک حادثہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. اس واقعہ کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف رجوع کرا رہا ہے؟ اگر یہ میں راز بتا رہا ہوں آپ کو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرا رہا ہے تو چلو اتنی قربانی سے اللہ کے قرب کا راستہ مل جائے آپ کو، چلو پاپے. اور اگر رجوع نہیں کرا رہا تو پھر یہ گرفت ہے، آغاز گرفت، آغاز سزا. اگر اللہ کی طرف رجوع کرا رہا ہے تو پھر یہ کوئی اس واقعہ کو بس کچھ کہے بغیر آپ اللہ کی طرف رجوع کر دیں. فیصلہ آپ نے کرتا ہے. ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے واقعے کو دیکھا نا، سنا،
کچھ ہم میں سے گزرے بھی صحیح اس میں سے، حقیقتاً گزرے، فزیکلی گزرے. اب آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، قیامت کا نام سنا ہوا تھا کہ قیامت ہوگی، یوم یفر المرء، کیسے پڑھے نا ذرا آپ، کہ جب انسان بھاگ جائے گا اپنے بھائی سے، بھاگ جائے گا اپنے صاحب دوست سے، بھاگ جائے گا اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے چھوڑ دے گا. یہ ہے وہ قیامت کا وقت. اور یہاں پر بتانے والے نے بتایا کہ 4 ماہ کا بدلے بچہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے مطلب ماں بھاگ گئی، اور ماں کو چھوڑ کر اولاد بھاگ گئی، اور اس کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا، اور کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. تو یہ ایک ایسا ابتلا کا وقت آیا کہ اب اس کو غم بنایا جائے تو یہ اور بات ہے، اس کو وارننگ بنائی جائے اور چیز ہے، اس کو کسی نئے رخ کا موڑ دے دیا جائے تو یہ اور واقعہ ہے. اب واقعہ کو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو یہ بات ہے غور والی. آپ کے لیے جو ہے اچھی ریئیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کو اللہ کی طرف سے واقعہ سمجھتے ہوئے آپ اللہ کی طرف رجوع کر دیں کہ یا رب العالمین، آپ یہ سمجھو کہ آپ پر ہی گزر گیا واقعہ، حقیقتاً گزر گیا. آپ اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناگہانی مصیبتوں سے بچائے. یہ پوری ناگہانی ہے. اور اب بھی اگر انسان نہ بدلے یا مسلمان نہ بدلے تو پھر یہ سمجھ لو کہ پھر وہ بے حص ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے استغفار کی جائے، اور یہ جو حکمران ہے یہ بھی اپنا توبہ کریں، اور ضرور توبہ کریں. نہیں توبہ کرے تو عبرت ان کے سر پر بھی لکھی جائے گی. اور ہر آدمی خاوند میں جو ہے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ بدلے میں معافی کرے، ہر گرفت سے آپ بچ جاؤ. یہ واقعہ جو ہے نا یہ اسی طرح واقعہ ہے جیسے القاریہ، پورے کا پورا واقعہ ہوا پڑا، اور ایسے کالم کی کالم اوپر جا کے کیا سے کیا برس گیا، جو برس گیا سو برس گیا. بھاگنے کا موقع ہی تھا. کبھی آپ دیکھا وہاں تھے؟ آپ وہاں تھے نا آپ؟ اچھا، 12 بجے یہ ہے کہ چھت گرے تو میں نے بتایا تھا چھت گرے تو بھاگ جاؤ. جب آسمان ہی گرنے لگ جائے کہو کہاں بھاگے، بھاگنے کا کسی کو موقع نہ ملا. باہر انسان جہاں جہاں جیسے جیسے ہوتا گیا، اور کچھ لوگ یہاں اللہ کی طرف بھاگ گیا تو پھر اللہ اللہ کی طرف فراغ کر گیا. انشاءاللہ مہربانی ہوگا. آپ بھی اس واقعہ سے اللہ کا راہ تلاش کرو، اللہ کے قرب تلاش کرو. یہ جو کہ واقعہ ہو گیا، نئی زندگی آپ کو ملی، آپ کے لیے ایک نیا وارننگ ہے. ایک اور اس کے اندر جو رخ غور ہو رہا ہے کہ جو میزائل جہاں چلے، جو بم یہاں گرے ہمارے ہاں، یہ کسی اور کے ہاں گرنے سے انسانی لیول پر قابل غور بات ہے. دشمن کے لیول پر تو ہو سو ہو، ایمان یا کافر کی بات ہو تو ہو، بارہ انسانی لیول پر قابل غور بات ہے کہ یہ تھے. انسانی دنیا کے اندر یہ بات قابل غور ہے کہ کن انسانوں کی تباہی کے لیے رکھا ہوا تھا. ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کن کے لیے؟ اور یہ ساری دنیا کے لیے غور والی بات ہے کہ اسلحہ جو ہے کس کی تباہی کے لیے رکھا جاتا ہے. انسان کی تباہی کا خیال کرتا رہتا ہے، اور وہ انسان بشرطے کہ دوسرا انسان ہونا چاہیے، اور کبھی اسی سے اپنا ہی بدل جاتا ہے. کسی کے گھر پر جو بم پھینک کے آؤ گے تو آپ کے گھر پر پھول تو نہیں برسیں گے. دعا یہ کرو کہ دنیا کے اندر ہی کوئی امن پیدا ہو جائے. یہ دعا کرو آپ لوگ کہ دنیا کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے تو اسلام سے. اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے حق سے زیادہ جو کچھ لیا ہوا ہے نا اس کو نکالے، ورنہ مشکل. حق سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ تباہی کا باعث ہیں. کون لوگ؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے حق سے زیادہ پے کیا ہوا ہے خود ہی. یہ لوگ ہیں دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے والے. اور جنگ کے ذمہ دار بھی یہ ہوتے ہیں، تباہی کے بعد بھی یہ ہوتے ہیں یہ لوگ. اگر آپ اپنے حق میں رہو، اپنے خیال میں رہو، اور اس بات میں رہو کہ یہاں زندگی 4 روزہ ہے، اس کے بعد ہم نے چلا جانا ہے،
اور پھر ہمارا نام نشان بھی نہیں ہونا تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، پھر کسی کا حق اس کو ادا کر دو۔ باقی رہا مسلمان کے لیے موت کی بات، تو میرا خیال ہے کہ 4 دن بعد بھی یہ واقع ہو جانا، اجتماعی موت ہو یا انفرادی موت ہو، موت تو ہماری ہے۔ کہ جی وہ اس کا بیٹا مر گیا، کہتا وہ اکیلا نہیں مرا، 10 بیٹے اور بھی مر گئے، کیا فرق پڑا، بیٹا تو اس کا مر، اور اگر نہ مرتا تو کہتے یہ ہے 10 سال بعد مر جاتا۔ یہ موت کا تعلق مسلمان کے ساتھ جو ہے نا یوں نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے کہ جب جس دن آئے ہوئی ہے موت، وہ موت آئے گی برابر۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ موت ہمیں اچھی موت نصیب ہو۔ اچھی موت سے مراد یہ ہے کہ مرنے والا بھی خوشی سے مرے اور دیکھنے والے بھی لطف سے دیکھیں، یہ نہ ہو کہ مطلب افرا تفریح میں موت ہو جائے، کہ جنازے نماز کی ملنے میں دقتیں ہو جائیں۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ زندگی ایسی عطا فرما کہ بہتر حالات میں زندگی گزرے، موت ایسی عطا فرما کہ موت بھی اچھے حالات میں ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ یہ بہرحال ایک وارننگ کی بات ہے، وارننگ دنیاوی لوگوں کو دشمن کی طرف سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ دشمن کو کمزور نہ سمجھو، تمہارے گھر میں بھی تمہیں تنگ کر سکتا ہے، اور دین والوں کو سمجھایا گیا کہ غافل نہ بیٹھو، تم نے میری طرف آنا ہے اور رجوع کرو ہماری طرف، ورنہ ڈسٹرب ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے سوچو، باقی سامنے بہت زیادہ ہوا، یہ آہستہ آہستہ تاریخ سے محو ہو جائے گا، گزر جائے گا، بھول جائیں گے لوگ، 10 دن میں بھول جائیں گے، 15 دن میں بھول جائیں گے۔ یہ انسان کی خوبی ہوتی ہے، انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ مثلا ایک آدمی کا خدا نخواستہ باپ کسی کا نہ مرے، کہتے ہیں مر بھی جاتا ہے، پہلے مطلب والد صاحب کسی کا فوت ہو گیا، وہاں دفن کرتے ہیں، جب انسان بھولتا کیسے پتہ ہے، دفن کیا، چلو فاتحہ ہو گیا، جنازہ ہو گیا، اور اس کے بعد پتہ کیا وہیں کہتے ہیں اچھا بھائی کل شریف کب ہونے ہیں، اب اس کو آہستہ آہستہ مطلب دنیا داری پہ لگا رہے ہیں۔ جس کا باپ تھا میرا بیچارہ غمزدہ ہے، کیا کہتے ہیں کل کو بتا دیں کب ہونے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہتے کل آپ کے ابا جان کے کہتے کل سے کل ہونے ہیں، اور جب کل شریف ہوتا ہے کہتے ہیں کھایا کیا تم نے آج، جب بجائے کل ہوگا آج چاول ہیں وہ وہاں سے ملیں گے، ان میں گوشت گوشت بھی ڈال دو نا، وہ بیچارے کو مطلب باپ مرا ہوا ہے اس کو مطلب کل کے چکر میں لگایا ہوا ہے، اور بیچارے کو سبزی جائے گا، یہ لائے گا وہ لائے گا، اس کو گٹکا کے اوپر پڑنا پڑے گا، کھجور کی ہوتی ہے گٹھلیاں، اور پھر اور بات کرتے ہیں مسجد بھی ہو جائے گا، مسجد ہو جائے گا، وہ سبوں کا انتظام کرتا ہے، کچھ پھل کا بھی انتظام ہونا چاہیے، کہتے ہاں ان کے مطلب فنکشن بنا دیا، وہ ایسا ایسا مطلب بات کو بھول بھول کے کل کے چکر میں ہوتا کل مان لیا فان ہو گیا، اور پھر تیسرا دن آ گیا، پھر 7واں دن آ گیا، پہلی جمعرات ہوگی، اور پھر اس کے بعد 40واں ہو گیا، اللہ اللہ کرتے، اور بھولتے بھولتے ایسا بات بھول گئی کہ اس کو یاد کرنے کی مہلت نہیں، یعنی کہ دنیا غم بھی نہیں کرنے دیتی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، غمگین انسان جو ہے نا اس کے پاس آئیں گے تعزیت کے لیے، بڑا افسوس ہوا، اور یہ بڑا افسوس کہنے والا اس کا افسوس یہ بدلے اڑا کر لے گیا، وہ بیچارہ رونے کا تھوڑا سا سوز بنا رہا تھا نا، اس کو رونے ہی نہیں دیا، خوشی خوشی نہیں کرنے دی، تو بہرحال کوئی شاید یہاں کی دیر پا نہیں ہے، نہ غم دیر پا ہے یہاں کا، نہ خوشی دیر پا ہے، نہ تم آپ دیر پاؤ۔ اسی طرح واقعہ بڑے سے بڑا واقعہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، مزہ بڑی سے بڑی محبت جو ہے فراق سے گزرتی ہوئی بھول جاتا ہے انسان، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتی بات۔ اس لیے یہ واقعہ بھی مہینہ 1.5 مہینہ پھر اس کے بعد چلتے چلتے جو ہے نا، اگر ایسی اوڈی کم پر لوگ جو ہے نا پلاٹ خریدیں گے اور پلاٹ بنائیں گے، لوگ یہی لوگ جو اب بڑے بڑے ہو رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں، کہ جب پنڈی پنڈی کا نام دلو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ وہاں جائیں گے پلاٹ بیچیں گے خریدیں گے۔ انسان ہے یہ قبرستان کے اندر کاروبار کرتا ہے، یہ دفن کرنے والا جو ہے وہ وہی قبر نہیں بند کر دیتا، کہتے پہلے پیسے لوٹاؤ، کتنے پیسے، اتنا بڑا مطلب ہے مردہ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ چنگے بھلے آدمی ہوتے آپ کیا دیکھ آ رہے ہو، اس کو دفن کرنے والے کو، آپ ہی بات قبر کھودنے والوں کو کہتے کوئی غریب تھوڑی ہوتے، امیروں کی قبر کے زیادہ پیسے لیتے ہیں، غریبوں کے تھوڑا پیسے لیتے ہیں، قبروں کا کاروبار کرتے ہیں اور بے حسی کے اندر کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، کبھی دیکھا آپ نے دیکھا میاں صاحب کے اندر جو ہے نا وہ قبر کھودنے والے کو دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دکھائے،
اب میرا مطلب ہے کہ اس میں پورے کا پورا واقعہ ہوتا ہے باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ، بھول جاتا ہے انسان۔ آپ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بناؤ، یا رب العالمین مہربانی فرما۔ بہرحال مطلب ہے اللہ جب تم ہمیشہ ہی اس کے ساتھ فیئر ڈیلنگ نہ کرو تو پھر اس کے پاس بڑی پاور ہے۔ تو پھر ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہی واقعہ ہوا پڑو، اس لیے دعا کرو، غفلت سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور اس کی راہ میں لگا دو وہ چیزیں جو تم نے چھپا کے رکھی ہیں۔ کیا کہا؟ جو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں نا، اور اس کی راہ میں لگا دو، اور بہتر آئیے، اپنے آپ کو آسان بنا دو، اپنے آنے والے وقت کو آسان بنا دو، اپنی عاقبت کو آسان بنا لو۔ باقی یہ جو لوگ اس میں حادثے میں شہید ہوئے ہیں انہیں شہیدی کو ان کے لیے دعا بھی کر دو، جو تکلیف سے گزرے اس کی اللہ تعالیٰ تکلیف آسان فرمائے، اور یہ بھی دعا کر دو کہ یا اللہ آئندہ ہمیں مہربانی سے بس ہم تیرے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ہمارے سے ہوا اس کو میں کہتا تھا گرم ہاتھ میں لگے، یہ کہتا تھا نا کہ دعا یہ کرو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی فرمائے، آسان راستے آپ کو ملیں۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی وارننگ کی ہمیں ضرورت تھی، اور یہی کافی سمجھو میں تو کہتا ہوں انسان کو چاہیے کہ یہ کافی، اور اگر پھر انسان اس راستے پر چل پڑا تو پھر بھی واقعہ ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ ایسا واقعہ انسانوں میں نہ ہو، اور انسان ایسے راستے پر نہ چلے۔ اس ملک میں اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں اللہ کا نام تم نے نکالا تو اللہ تمہیں نکال لے گا ملک سے۔ بھئی یہ تو کسی طور پر ایسا بریکٹ بن گئی ہے کہ اللہ کے نام پر ملک لیا ہے، اب اللہ کے نام کا یہ ہوگا تو رہے گا، اور اللہ کو تم نے ملک سے نکال دیا تو اللہ تمہیں ملک سے نکال دے گا۔ اس میں کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہے۔ یہ ذمہ دار کون ہے اس تباہی کا؟ ذمہ دار وہ خواہشات ہیں جو تمہارے دل پر قبضہ کر گئی ہیں، اس کی وہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار وہ غفلت ہے جو تمہارے اوپر لپیٹ لی ہے تم نے، بے حسی ہے۔ کوئی نہ کوئی جواز بن جاتا ہے، کہتا حادثے کی وجہ دیکھو کیا تھا، دوسرا ڈرائیور غلطی سے آ رہا تھا، ادھر والا ٹھیک جا رہا تھا، وہ غلط تھا، اس حادثے کی وجہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس کا بیٹا مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ تو گویا کہ حادثے کا نتیجہ دیکھو کہ جس پر گزرنی تھی قیامت گزر گئی، وجوہات تم ڈھونڈتے رہو حکومت والے اور سیاست والے، نتیجہ یہ ہے صاف ظاہر ہے کہ جو خوف گزرنا تھا وہ گزر گیا، جو حادثہ گزرنا تھا وہ گزر گیا، زندگی موت میں داخل ہوتی تھی وہ ہو گئی۔ یہ دعا کرو کہ ایسا نہ ہو، آئندہ ایسا نہ ہو۔ کب ہوگا؟ جب تم آئندہ ویسے نہ رہو، اور اگر تم ویسے رہے تو پھر ویسے ہی ہے، بدل جائیں، آپ لوگ بدل جائیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، انداز رہائش تبدیل کر لو، انداز خیال تبدیل کر لو، اپنے آسائشوں میں محروم کو شریک کر دو۔ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں، جو شخص اپنی آسائشوں میں محروم کو شریک نہیں کرے گا اور پھر وہ آدمی جو ہے نا اپنی ذمہ داری میں ہے، یہی آدمی حادثے کا باعث ہے۔ کون آدمی؟ جو اپنے ساتھ آسائش اکٹھی کرتا ہے اور محروم کو محروم کرتا چلا جا رہا ہے، اسے شریک نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ہر چیز کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں کہ دین بکتا ہے تو دین بیچ دیتے ہیں، دنیا بکتی ہے دنیا بیچ دیتے ہیں، اور ملک بکتا ہے ملک ہی بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں نقصان پہنچانے والے۔ تو یہ دعا کرو